صدق محمد شہزادی مجدد صاحب سیدھا ہم آپ کو شامل کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ملتمس ہوں اللہ تعالیٰ کی لاہور سے تشریف لائے ہمارے فاضل میں کام مہمان کر آج ان حوالوں سے جو ہے ہمیں اپنی مستفید فرمائیں ان کی گفتگو سے پہلے جو نعرہ لگائی اس سے بعد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ نعرہ تحقیق حسینیت 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 یزیدیت 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 الاسلام زندہ باد آئیے تم سے ملتمس ہوں جناب تو ویسے کرتے ہیں شیخ جدی صاحب اپنے خدا کے آگے سے مستفید ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گرامی قدر حضرات علماء و مشائخ حاضرین گرامی قدر اللہ رب العالمین کی فضل و توفیق سے ایک بار پھر ہم اللہ کے دسترخوان کرم پر جمع قرآن عظیم الشان اللہ کا یہ جلیل القدر کلام لا فانی دائمی ابدی اور زندہ کتاب جو اپنے ساتھ جڑنے والے فرد کو بھی زندہ کرتی ہے اور قوم کو بھی زندہ کرتی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین۔ فرمایا لوگوں اللہ رب العزت اسی کتاب قرآن کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو گراتا ہے۔ جو قومیں قرآن سے جڑ جائیں ان کو رفعت و بلندی مل جاتی ہے۔ اور میں نے اس پہ کافی غور کیا اس روایت پہ، مجھے اس میں کوئی قید نظر نہیں آئی کہ وہ قوم کس مذہب کی ہو۔ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، علی الاطلاق فرمایا۔ کوئی قوم ہو دعوت عام ہے جو آ کے قرآن کے سسٹم پروگرام اور ڈسپلن سے جڑ جائے گی، اللہ اسے اٹھا دے گا، دنیا میں اٹھا دے گا اسے، کیونکہ اس کا حق بنتا ہے، ٹیکنیکلی اس کا رائٹ کہ وہ کائنات کا جو آفاقی نظام ہے اس کے ساتھ وہ قوم جڑ گئی ہے، لہذا اس کا حق بنتا ہے کہ اسے دنیا میں رفعت دی جائے۔
وہ دنیا پہ رول کرے اور حکومت کرے. کبھی آپ اس طرف جائیں ناروے اور جو اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں، تو ان لوگوں نے عمیرین لاؤز کے نام سے سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا، تاریخ انسانی میں پہلی بار جو کسی حکمران نے دیا تھا، اس کو انہوں نے ایز اٹ از نافذ کیا. تو وہ قرآن سے محفوظ ہے. قرآن پاک کے ساتھ جڑنا اور وابستہ ہونا یہ مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے. اب آپ اس میں فرق دیکھیے کہ غیروں نے، غیر مسلموں نے، جن کا قرآن پہ ایمان اس طرح نہیں جس طرح ہمارا ہے، فرق دیکھیے کہ انہوں نے صرف اس کے افادیت سے متاثر ہو کے اور اس کی جامعیت و کاملیت کو باقاعدہ سمجھ کے میرٹ پر سسٹمیٹیکلی انہوں نے اپنا لیا اور وہ کامیاب ہو گئے، باوجود اس کے کہ ان کا قرآن پہ ایمان نہیں. ہم مسلمان وہ قوم ہیں، شاید دنیا میں موجود واحد قوم ہیں جو کتاب پر ایمان رکھتی ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ کتبہ. لیکن آپ یورپ میں کسی بس میں بیٹھے ہیں تو آدھے بندے کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. کسی اسٹاف پہ کھڑے ہو جائیں تو وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اتنا رش بٹ صاحب آج بھی آپ کی سڑکوں میں نہیں ہے جتنا روزانہ ان کی لائبریریوں میں ہوتا. تو یہ فرق ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن. نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لوگو انی ترکت فیکم الثقلین. جو آخری خطبے دنیا سے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا پوری امت کو، اب از اول تا آخر سب کو یہ سنایا اور بتایا کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان دو عظیم و شان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. اللہ کی کتاب قرآن اور میری عطرت یعنی میرے اہل بیت. ترمذی شریف کی روایت، اور فرمایا وَأَوَّلُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ آخَرَ. چونکہ ہم لوگ جو مختصر ترین احادیث ہیں وہ بھی پوری نہیں پڑھتے، اس کی وجہ سے بھی ہم دین کی اصل سے بہت دور ہیں. ہم نے قرآن اور حدیث کے ساتھ بھی بس تبرکن تعلق رکھا. اور حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا تعلق قرآن سے بس اتنا ہے کہ از یاسین او آسان بے میری بے آیاتش ترا کارے جزینشت با آیاتش ترا کارے جزینشت. یاسین او آسان بے میری، بس قرآن سے اتنا تعلق ہے تیرا کہ جب روح نکل نہ رہی ہو نزا کے وقت تو پھر اس کی یاسین پڑھ کے، سورہ یاسین شریف پڑھ کے
حیدری نعرہ آپ کو یاد کرایا تھا، نعرہ صدیقیہ، وہ بولنا نہیں۔ تو قرآن آیا تھا ہمیں مردوں کو زندہ کرنے۔ اقبال کہتے ہیں تم نے زندوں کو مارنے کا کام لینا شروع کر۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہما اعظم من آخر، یہ جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں جو پہلی ہے وہ دوسری سے بہت افضل ہے۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، اس میں جو پہلی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اعظم من آخر، کیوں کہ اہل بیت کا مرشد و رہبر قرآن ہے، اہل بیت اس کے فالوور ہیں، اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا نہیں یفترق حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں دنیا میں بھی کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ وہ قرآن سے کٹ جائے وہ اہل بیت نہیں۔ فرمایا کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیں، ذات شعور شعلہ افروختیں۔ حسین نے کربلا کے اندر جو قرآنی بھانگڑ مچایا تھا، میں نے بھی دو چار شعلے اسے لے کے اپنے سینے میں رکھا، کہتے تا قیامت کتے استبداد کٹ۔ حسین کے پاس جو پاور ہے وہ تو حسینیوں کو بھی نہیں پتا، تو یزیدیوں کو کیسے خبر ہو؟ حسین کی پاور ہاؤس کیا تھا؟ قرآن عظیم الشان۔ کاش یہ امت حسین کا دامن تھامتی، انہیں واقعی دل سے مرشد مانتی۔ میرے اندر ایک سوالیہ نشان ہے شاہ صاحب، میں آپ کی وسیلے سے پیش کرتا ہوں بارگاہ امام عالی مقام میں، کہ امام حسین جن کے سامنے کھڑے تھے، آنکھوں کے سامنے، وہ نہ پہچان سکے حسین کو۔ 1400 سال بعد والے صرف جلسہ سن کے پہچاننے کو۔ فزیکلی امام حسین نظر نہ آئے کسی کو۔ حسین کو دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں جھانکنا ہوگا۔ حسین کو دیکھنے کے لیے اب یہ ایک ہی فزیکل شیشہ بچا ہے، اس میں حسین کا رب بھی جھلکتا ہے، حسین کے نانا کا نور بھی جھلکتا ہے، اور حسین کے بابا جان باب مدینۃ العلم، اگر ان کی زیارت کرنی ہے وہ بھی یہی۔ علامہ کا ذرا شعور اور رسائی دیکھیے، سیال کوٹ سے آپ کی نسبت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ ہے، شاید پوری امت میں یہاں کوئی پہنچا اقبال کے سوا۔ وہ کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، قرآن کی زبان میں تعارف کروا رہے ہیں، قرآنی ٹرمنالوجی آئے گی تو حسین نصیب ہوگا، قرآن سے تعلق ہوگا تو حسین نصیب ہوگا۔ تو علامہ کو تعلق تھا، اس لیے قرآن تلاوت کرتے تو اس کے بعد دھوپ میں رکھ کے سکھانا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر،
اے لوگو، جس کا باپ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہو تو پھر بیٹا مانائے ذبح عظیم آمد پسر۔ جب باپ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہو تو بیٹا وفدیناہ بذبح عظیم کی تفسیر نہ ہو تو اور کیا ہو؟ اس کے علاوہ جس تناظر میں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو حقیقت حسینیت تک رسائی۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ رب کریم نے کل اسرار و رموز قرآنی وہ سورہ فاتحہ میں رکھی ہیں، اور جو کچھ فاتحہ شریف میں رکھا وہ سب بسم اللہ میں سمویا، اور جو بسم اللہ میں تھا وہ سب بسم اللہ کی با میں چھپا دیا، اور جو کچھ اس با میں تھا فرمایا وہ با کے نقطے میں رکھ دیا، اور با کا وہ نقطہ میں علی ہوں۔ اب لوگوں مجھے بتاؤ، جس کتاب کا نقطہ علی ہو وہ کتاب کیا ہوگی؟ اور اس نقطے میں بھی پھر ایک نقطہ ہے، اس نقطے میں بھی نقطہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ نقطہ پھیل جائے تو سمندر ہوتا ہے، اور سمٹ جائے تو ایک کترا۔ تو شیر خدا علی المرتضیٰ نے کی تمہیں تھما دی ہے کہ بیٹا کسی جامعہ، کسی مدرسے، کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ جن کا آپ کلام سن رہے تھے، یہ امی ہے محض کے، زندگی میں کبھی کسی مدرسے میں داخل نہیں ہوئے، اور 140 کتابوں کے مصنف ہیں، اور کہہ رہے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا۔ تو یہ علم مقصود نہیں ہے جو تمہارے لیے حجاب بن جائے، جو تمہیں گمراہ کر دے۔ اور شیر خدا امام حسین کے والد گرامی وہ فرماتے ہیں کہ العلم حجاب اکبر، کہ علم جسے تو ڈھونڈتا پھرتا ہے یہی سب سے بڑا حجاب ہے۔ اور یہ حجاب ایسا حجاب ہے کہ حضرت سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سعدی بشوئی لوح دل از نقش غیر ہوں، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است۔ کہتے لوگوں وہ علم جو تمہیں حق کی راہ نہ دکھائے وہ علم ہے ہی کا کچھ، وہ تو بذات خود جہالت ہے، وہ علم نہیں۔ ثابت ہوا کہ وہ علم تھا ہی نہیں، وہ جسے لوگ علم سمجھ رہے تھے وہ علم نہیں تھا، کیونکہ امام حسین کے نانا نے جو علم مانگا رب سے، ایک علم مانگا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے وہ علم مانگتا ہوں جو نفع دے، مجھے بھی نفع دے، اور جو میرے پاس آ جائے، میری رینج میں آ جائے، میری حدود میں آ جائے، اس کو بھی نفع۔ اور دوسرے سے پناہ مانگ، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ جو علم نفع نہ دے میں اس سے تیری پناہ مانگتا۔ اب اگر یہ فرق کوئی نہیں جانتا تو وہ اپنے موبائل پہ آنے والے ہر میسج اور ہر کلپ کو علم سمجھے گا۔ جو اس فرق کو نہیں جانتا ہے تو وہ یزید اور حسین دونوں کو عالم سمجھ بیٹھے گا۔ نافع اور غیر نافع، حق اور باطل، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، روشنی اور اندھیرے کا فرق جو نہیں جانتا ہے وہ عالم نہیں ہے۔ وہ علم جس کا منبع قرآن ہے کائنات میں، بس وہی علم ہے، یاد ہو۔
اس کا ماخذ قرآن، وہ چاہے سائنس ہو، وہ ٹیکنالوجی ہو، وہ آئی ٹی ہو، وہ کیمسٹری ہو، وہ بیالوجی ہو، وہ جیالوجی ہو، وہ اسٹرانومی ہو، جتنے بھی جدید و قدیم علوم ہیں، ہر علم نافع کی اصل قرآن ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سفیر قرآن بن کے کربلا میں گئے ہیں، یہ قرآن کی نمائندگی کرنے کے لیے کربلا میں گئے ہیں، اور یہ صاحب قرآن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب و جانشین کی حیثیت سے کربلا میں گئے، اور پورے وثوق اور رسوخ کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پوری کلیئرٹی کے ساتھ، آپ یہ سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں کہ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، اور پڑھتے رہیں مسجدوں میں جھوم جھوم کے کھڑے ہو، نسل در نسل آپ پڑھتے ہیں۔ جب ماننے والوں کا یہ حال ہے تو نہ ماننے والوں سے کیا کہلاتے ہیں؟ جب امام حسین کے ارد گرد موجود لوگ جانتے تھے کہ حسین نے کربلا میں شہید ہونا ہے، حسین خود نہیں جانتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بچپن میں بشارتیں دے دی گئی تھیں۔ سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بتا دیا تھا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم انہوں نے بتا دیا تھا، کتنے ہی ایسے واقعات۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا جو انداز تربیت تھا، کبھی اس پہ آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو وہ انداز تربیت بتا رہا تھا کہ حسین کو کربلا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ سیرت کے وہ گوشے اٹھائیے تو آپ کو سمجھ آئے۔ میں صرف قرآن تک رہتے ہوئے عرض کرتا ہوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تعلق بالقرآن کیسا تھا؟ صاحب قرآن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش میں آپ کا بچپن گزرا ہے، تو آپ نے کبھی یہ تصور کیا اس بات کا کہ امام حسین اپنے نانا کی گود میں ہیں اور حضور پہ وحی اتر رہی ہے؟ وحی کا تو کوئی ٹائم نہیں تھا نا، 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت جبریل آتے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی آغوش میں اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ کو اور جناب حسین ابن علی کو آپ پیار فرما رہے تھے، تو جبریل آ گئے، ان کا حضور رب ان دونوں میں سے ایک کو مانگتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حسین باطنی طور پر انوار وحی سے مانوس تھے، جبریل امین سے مانوس تھے۔ وہ تجلیات ان کے نانا پہ 24 گھنٹے برستی رہتی تھی، حسین ان تجلیوں سے فیض یاب تھے۔ اور یہ جو سجدے لمبے ہوتے رہے ہیں، یہ کیا ایسے شوقیہ ہوتے تھے یا صرف نواسے کو کھلانے کے لیے ہوتے؟ خدا کے بندو، نبیوں کا امام سجدے میں ہو اور صحابہ اکرام کہتے ہیں 70 بار تسبیح پڑھ لی گئی، 70 بار تسبیح پڑھی گئی ہے، تو کیا نواسے کو صرف کھلانے کے لیے تھا؟ فرض با جماعت نماز میں یہ تربیت فرمائی جا رہی تھی۔ یہ جو سجدے طویل ہو رہے تھے، یہ امام حسین کو سجدے کا فیض عطا کیا جا رہا، سجدے کا نور عطا کیا جا رہا تھا، کیونکہ پتہ تھا کہ حسین نے کربلا میں سجدہ کرنا۔ خطبوں میں، نمازوں کے علاوہ ایک چھوٹی سی ذرا اس دور کی آپ جھلک دیکھیے
کہ وہاں قرآن سے لوگ کیسے جڑے ہوئے تھے. مثلا امام حسین کے گھر کے اندر جب وہ جھولے میں تھے، گہوارے میں تھے، تو حسین گہوارے میں جھولا جھول رہے ہیں تو سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ کا قرآن پڑھنے کا مطلب میرے وجدان میں یہ ہے کہ حسین قرآن کے جھولے میں جھول رہے تھے. وہ قرآنی گہوارے میں پلے بڑے ہیں. وہاں سے نکلے تو اپنے بابا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس چلے گئے جو بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے اور جو فرماتے ہیں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر جائیں. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ایک شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عشاء پڑھ کے بیٹھتے اور شیر خدا قرآن کی تفسیر شروع کرتے، ہمیں فجر ہو جاتی پتہ نہیں چلتا. امام حسین کو یہ ماحول ملا ہوا تھا. ان کے لاشعور میں شعور میں قرآن کس طرح اتر رہا ہوگا اس کا اندازہ کوئی آج کا شیخ القرآن بھی پورا نہیں لگا سکتا جب تک صاحب حال نہ ہو. ان کے وجود میں قرآن کے انوار رچ بس چکے تھے. اور پھر خود صاحب قرآن سے جب سنتے ہوں گے، سوچئے مسجد نبوی شریف میں امام الانبیاء جماعت کروا رہے ہوں، امام حسین کے نانا جان، اور تلاوت ہو رہی ہو اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فجر کی نماز ہو، اس کی کیفیت اور تاثیر کیا ہوگی؟ تو اپنے نانا جان سے قرآن سن رہے ہیں امام حسین، نماز میں بھی سن رہے ہیں، نماز سے باہر بھی سن رہے ہیں، ان کی آغوش میں بھی سن رہے ہیں. اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ خود صاحب قرآن اپنے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، ابن مسعود ہمیں قرآن سناؤ. یہ بھی ایک پہلو ہے. ایک ہے محبوب کا ذکر خود کرنا اور ایک ہے محبوب کا ذکر دوسرے کی زبان سے سننا. یہ دونوں عشق کے محبت کے پہلو ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن ایسے پڑھنا ہو جیسے مجھ پہ اترا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھے رضی اللہ. عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام سن رہے ہیں اور سعد عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کو قرآن سنا، حالانکہ قرآن آپ پہ اترا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی احب ان اسمعہ عن غیری، فرمایا ابن مسعود مجھے یہ پسند ہے کہ اپنے رب کی بات دوسری کی زبان سے سننا. ایک قرآن پڑھنے والا یہ تھا، ایک قرآن پڑھنے والا وہ تھا صحابہ میں قاری جس کو صحابہ کرام بھی سننے کے شوقین اور شائق تھے. اور خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ شریف اللہ نے تیرے گلے میں لحن داؤدی کی کوئی تار ڈال دی ہے. قرآن پاک پڑھ رہے تھے، یہ ماحول تھا. تھوڑا سا اس کو اپنے میمورائز کریں، تصور کریں. یہ فضا تھی جہاں امام حسن حسین پل بڑھ کے جوان ہو رہے. عشاء کے بعد وہ تلاوت کر رہے ہیں
اور مسجد نبوی شریف کا صحن اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے کونے پہ حجرہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کی باؤنڈری پہ جہاں گنبد خضرا جگمگا رہا، یہ بس اتنا سا ماحول تھا۔ ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے ہیں، اکیلے ہیں، سب جا چکے ہیں، اور لحن داؤدی کی تاروں والا قاری وہ قرآن پڑھ رہا تھا تو صاحب قرآن آقا کریم علیہ السلام کا گزر ہوا وہاں سے، تو اتنا میٹھا اور شیریں کلام سن کے خود صاحب قرآن کے قدم رک گئے۔ جب تک ابو موسیٰ اشعری پڑھتے رہے حضور سنتے رہے، اور صبح فرمایا ابو موسیٰ اشعری تو بڑا پیارا قرآن پڑھا، اللہ نے تجھے بہت حلاوت، شیرینی اور لحن، خوش الحن عطا فرمائی ہے۔ تو عرض کیا حضور آپ سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ اشعری جب تک تم پڑھتے رہے ہم سنتے رہے۔ تو عرض کیا حضور اگر میرے علم میں ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور بھی سجا کے پڑھتا۔ یہ ماحول ہے۔ تیسرے قاری ہیں سیدنا ابی بن کعب، پہلی تراویح میں امام بنے۔ ان کا مقام قرات یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، سید القراء فی الامہ۔ اور سٹیٹس بارگاہ الہی میں یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے بلوایا، حاضر ہوئے، فرمایا ابی بن کعب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابھی جب آپ نے قرآن کا دور کرنا ہو تو ابی بن کعب کے ساتھ۔ اب قاری کی کیفیت دیکھیے جس کا تعلق ہوتا، عرض کرتے ہیں اسمان ربی یا رسول اللہ، کہ حضور میرے رب نے میرا نام لے کے فرمایا؟ فرمایا ہاں ابی بن کعب تیرے رب نے تیرا نام لے کے مجھے کہا۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ قرآن کی قرات تک بھی بندہ پہنچ جائے تو بندہ ہو کے رب کی بارگاہ میں رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، رب خود اس کا نام لیتا ہے، ریفر کرتا ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ اور کیفیت کیا ہوئی؟ وجد میں، جذب میں، مستی میں اس معاملے کے اس کیفیت کو سنا جائے کہ میرے رب نے میرا نام لیا۔ مستی میں مدینے کی گلیوں میں جھومتے گھومتے نکل گئے اور صحابہ کو آوازیں دینے لگے، لوگوں باہر آؤ، آج میرے رب نے میرا نام لیا۔ ہاں یہ بھی قرآن کا کمال ہے۔ یہ ماحول تھا، یہ فضا تھی جہاں حسنین کریمین جوان ہو رہے تھے۔ اور چوتھے قاری تھے حضرت صالح مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ یہ کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے یہ آپ اس جملے سے اندازہ کر لیجیے۔ غلام تھے، حضرت حذیفہ بن یمان کے غلام تھے، لیکن قرآن کسی کو غلام رہنے نہیں دیتا۔ قرآن کے ساتھ جڑ جائے تو حبشے کے بلال کو بھی کعبے کی چھت سے چڑھا جاتا۔ تو قرآن پڑھ رہے تھے، صاحب قرآن نے سنا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے اختیار خوشی کے عالم میں آئے اور فرمایا الحمدللہ الذی جعل مثلک فی امتی، فرمایا شکر ہے اس ذات کا کہ تیرے جیسے شخص کو میرا امتی بنا دیا۔ یہ بھی قرآن کا کمال ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے۔ یہ مقام قرآن سے ملتا اور کوئی سورس نہیں، کسے بھی ملا۔
قرآن سے مراد، قرآن ذاکر کو مذکور بنا دیتا ہے، ذاکر کو، ہاں رب رب تو سارے ہی کرتے ہیں نا، رب رب تو سارے ہی کرتے ہیں، مزہ تب ہے کہ رب فرید فرید کرے، اصل کمال تو یہ ہے، مزہ تو یہ ہے کہ تو اپنے رب کا مذکور بن، اور یہی تیری معراج ہے، یہ وہی ابن کعب والا مقام ہے اگر کسی کو مل جائے کہ تم نے تو رب کا نام لیا ہے لیکن رب تمہارا نام ہے۔ امام حسین کو یہ ٹارگٹ سیٹ تھا، یہ گول سیٹ کر کے دیا گیا تھا کہ بندے کی معراج یہ ہوتی ہے کہ رب کی رضا تو ساری دنیا کائنات چاہتی ہے نا، بندہ اس معراج محبوبیت پہ جائے کہ رب اس بندے کی رضا کا طالب ہو، رب پوچھے بندے بتا کیا چاہتا ہے، اور یہ مقام امام حسین پہ آیا، عارف کھڑی نے اس کی گواہی دی، ہندی قوت زور نہ لایا، ہندی قوت زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، پانی بعد پیاسے چلے دین دنی کے سن، اور یہ کیفیت بڑی عجیب ہے، ایک تو یہ ہے کہ اختیار ہے ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، بے بس ہیں، ایک ہی آپشن ہے، یہ اس سے خربہا گنا بڑا امتحان ہے کہ سارے آپشن کھلے ہیں، پورے اختیار ہیں، پورے تصرفات ہیں، پوری طاقت ہے، اس کے باوجود وہ وہی کر رہا ہے جو مزاج یار ہے، اس کو کہتے ہیں مقام رضا، اور امام حسین اس مقام کے بادشاہ ہیں، مقام رضا کے بادشاہ۔ یہ آپ کو بات ایسے سمجھ نہیں آئے گی میرے اتنے کہہ دینے سے، یہ آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ بابا صاحب کو، دادا صاحب کو، غوث پاک کو، جنید بغدادی، باعث حسین، ساری امت کے غوثوں قطبوں کی زمینیں کھنگال کے آئیں گے، پھر یہ بات میری اس کا مول پھر پڑے گا جو جملہ میں نے کہا ہے، ایسے یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں سارے میں نے مقام پھرے، جب میں مقام رضا پہ گیا تو وہ خالی تھا، ہر مقام بھرا ہوا تھا، اللہ کے ولی، دوست، درویش، اولیاء وہاں تھے، مقام رضا پہ مجھے چند لوگ ملے، اور یہ مقام رضا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کبھی اس پہ بھی غور کریں، رضی اللہ، کبھی قرآن کے اس ٹکڑے پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ پہلے راضی کون ہوتا ہے۔ ہاں رضی اللہ فرمایا، پہلے اللہ راضی ہوئے تو وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ راضی نہ ہو تو کون مدینہ چھوڑ کے کربلا جاتا ہے، گھر نہیں چھوڑتا بندہ اپنا، حسین نے تو مدینہ چھوڑا اور مکہ بھی چھوڑا ہے، مدینہ سے مکہ آئے پھر مکہ بھی چھوڑا اور کربلا میں آئے۔ اب آخری بات سنیے جس کے لیے اتنی میں نے تنبیہ باندھی ہے، جو آیت پڑھی ہے سورہ طٰہر، آیت نمبر 7 اور 8 پڑھی، اب یہ پیک اور معراج ہے حسینیت کی، اس سارے پروسیس سے گزرا ہوا بچہ جس کا باپ بسم اللہ کی بات کا نقطہ ہو، وہ خود وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی تفسیر ہو، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ وہ ٹکڑا ہے جہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے خلیل نے جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا اور چھری چلا دی تھی، اور ہماری مشیت کا تقاضا تھا کہ چھری نہ چلے، خلیل کو جو کہا گیا اس نے کر دیا، اب رب جلیل نے کرنے نہیں دیا، یعنی چھری رب نے چلنے نہیں دی، تو پھر رب نے فرمایا فدیہ بھی ہمارے ذمہ ہے،
وہ فدیہ خود ادا کیا جنت سے دمبے کی شکل میں، صورتاً تو فدیہ ہو گیا، لیکن ابھی جو ڈیمانڈ کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ یہاں بھی علامہ پہنچے ہیں، وہ کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس لیے کا معنی ذبح عظیم آمد بسر، امام حسین و فدیناہ بذبح عظیم کی معنوی تفسیر ہے، باطنی تفسیر ہے، عرفانی اور اشاری تفسیر ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ وہ جو قربانی وہاں پینڈنگ ہوئی تھی، اور اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ جس جوان کو لٹایا گیا تھا ذبح کرنے کے لیے، اسی کی پیشانی میں امام الانبیاء کا نور تھا، تو اس لیے چھری کسی صورت چل سکتی۔ انہوں نے تو دعائیں مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اور وہ اسی پہ آمین کہتے رہے تھے۔ جناب خلیل کی دعا پہ جناب ذبیح آمین کہتے ہیں، تو لہٰذا وہ تسلسل رک جاتا۔ تو کربلا میں پھر کیا ہوا، وہی رگے اسماعیل کا خون وہ وجود حسین سے ٹکتا، اور تھے یہ بھی آل ابراہیم، یہ کربلا والے بھی سارے آل ابراہیم تھے، اس لیے وہ تکمیل بھی ہوئی۔ یہ بھی ایک اس میں چھپا ہوا راز تھا۔ تو یہ مقام جو ملا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس میں جو چھپا ہوا سر اور راز ہے، اس کی طرف میں ایک اشارہ بس آخر میں کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی قرآن کی آیت کی شکل میں، اور آیت میرے سامنے ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا اس گھرانے کا تعلق بالقرآن کیسا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں کا اکٹھا ذکر کیا کہ اب میری امت میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، تو کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا، جڑے رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ اب اس کی ذرا ایک جھلک دیکھ لیجئے، حضرت سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بچپن میں بیمار ہو گئے، شدید بخار ہوا، تو آقا کریم ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دونوں وزیروں کے ساتھ یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، دونوں حضور کے وزیر ہیں، شیخین کریمین، ان کے ساتھ لے کے حسنین کریمین کی عیادت کو تشریف لا۔ بیمار تھے، عیادت کے لیے جب آئے تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ملے، احوال پوچھا، حالت دیکھی، رنگ زرد پڑا ہوا تھا، طبیعت دونوں بچوں کی ناساز تھی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی اگر آپ نظر مان لیں تو اللہ ان دونوں بچوں کو شفا دے، منت مان کہ اللہ انہیں شفا دے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے اسی وقت کھڑے کھڑے فرمایا کہ میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں، میں 3 روزے رکھوں گا اگر میرا رب میرے دونوں بچوں کو شفا دے، 3 دن روزہ رکھوں گا۔ سیدۃ النساء الجنہ، بچوں کی والدہ ماجدہ، جب انہوں نے یہ سنا تو فرمایا میں بھی نظر مانتی ہوں، میں بھی 3 روزے رکھوں۔ حسنین کریمین جو بیمار تھے اور بچے تھے، جب والدین کی کیفیت دیکھی تو فرمایا ہم بھی رکھیں گے۔ جو خادمہ گھر کی تھی بی بی فیصہ، جب انہوں نے سنا کہ مالک روزہ رکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں بھی رکھوں۔
اب یہ نظر مانی، اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے حجاب ہو گئے، اللہ نے شفا دے دی۔ اب اس گھرانے نے اس شام سے روزے رکھنے شروع کیے۔ پہلے دن روزہ رکھا اور افطاری کے لیے سامان لینے جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نکلے۔ اس کی تیاری کیا تھی؟ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے، ہمسایہ تھا، اس سے سود لیا، وہ لا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا، انہوں نے چرخے پہ اس کو کاٹا اور اس کو بازار میں فروخت کر کے روٹیاں اور افطاری کا سامان خریدا۔ جب گھر آئے، مغرب کی نماز پڑھ کے دسترخوان لگا ہوا ہے، بیٹھے ہیں، تو ایک مسکین نے آواز لگائی دروازے پر، السلام علیکم یا اہل بیت محمد، اے حضور کے اہل بیت، میں مسکین ہوں اور بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے مجھے دو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کو پہلا لقمہ توڑا تھا، وہ لقمہ رکھ دیا اور جنت کی عورتوں کی سردار سے فرمایا کہ کوئی سائل کھڑا ہے ہمارے دروازے پر۔ جو کچھ تھا وہ اپنے آگے سے اٹھایا تو جا کے اس مسکین کو عطا فرما دیا۔ دوسرے دن جو دوسرا حصہ اس سود کا تھا اس کو بیچا، پھر افطاری لی، سامان گھر پہنچایا، نماز پڑھ کے جب واپس تشریف لائے، دسترخوان لگا ہوا تھا تو ایک یتیم نے صدا لگایا، پھر جو سامان تھا وہ اٹھایا اور سائل کو دے دیا۔ تیسرے دن پھر یہی کیفیت ہوئی اور ایک اسیر نے صدا لگائی۔ اب اسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ مسلمان ہی ہو، وہ غیر مسلم بھی ہوتے تھے، اور وہ بھی اہل بیت کی چوکھٹ پہ اس لیے آ جاتے تھے کہ یہ کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹا۔ یہ واحد در تھا جس کے بارے میں ہر منگتا جانتا تھا کہ یہ خود بھوکے رہ لیتے ہیں، دوسرے تو بھوکا نہیں رہنے دیتے، یہی شناخت۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے نور تیرا سمسرانا۔ جب یہ کیفیت ہو گئی کہ 3 دن روزہ بھی رکھا ہے اور پانی اور نمک سے کھول رہے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو افطاری کا سامان دے دیا، خیرات کر دیا اللہ کی راہ میں، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، کیونکہ آپ تشریف لاتے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں، معمول تھا۔ تشریف لائے تو دیکھا کہ حسنین کریمین ایسے کانپ رہے تھے نکاحت سے، جیسے کسی درخت کی جو نرم شاخ ہوتی ہے نا وہ تیز ہوا میں جھولتی، ایسے چھوٹے پرندوں کی طرح ہانپ رہے تھے کمزوری سے، ضعف سے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اتنی شفقت و پیار تھی نوازوں سے کہ بے اختیار نکلا، واہ غوثا، اللہ مدد کر ہماری، کیا ہوتا ہے؟ ایک عجیب اضطرائی کیفیت میں یہ الفاظ نکلے تو رب کریم نے فوراً جبریل امین کو روانہ کیا، جبریل جاؤ، اور دسترخوان کیا اتارا، ضیافت کیا اتاری۔ جبریل آئے اور کہا، اے صاحب قرآن، اے نبیوں کے امام، اے جد الحسن والحسین، خذ ضیافت اہل بیتک، یہ حضور آپ کے اہل بیت کی میں ضیافت لے کے آیا ہوں۔ جبریل کہاں ہے، وہ ضیافت کیا ہے؟ تو جبریل امین نے قرآن پڑھا،
اور یہ سورہ دہر کی آیت 7 اور 8 پڑھی، یوفون بالنذر، وہ اپنی منتیں ضرور پوری کرتے ہیں، اور منت پوری کر کے بھی کیا حال ہوتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، عام ہے، وہ ہر عام و خاص کو جس کی شدت اور ہیبت پہنچے گی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حبیب یہ تیرے گھر والے عجیب ہیں کہ دسترخوان پہ جب یتیم و مسکین کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ کا قرآن بن جاتا ہے، ان کی ادا کو اللہ قرآن کی آیت بنا کے جبریل کے ذریعے محبوب پر نازل فرما دیتا ہے۔ وہی جو کیفیت تھی اس کو آیت میں ڈالا گیا اور فرمایا وہ کھانا کھلاتے ہیں لیکن کسی اور وجہ سے نہیں، اللہ حب ہی، اپنے رب کی محبت میں ڈوب کے اور فنا ہو کے، کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو، اور کہتے کیا ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اس سے کسی دعا کے بھی، کسی بدلے کے بھی، کسی تعریف اور داد کے بھی طالب نہیں ہوتے، بلکہ کہتے ہیں کہ لوگوں ہم نے تو محض رضائے الہی کے لیے تمہیں کھانا کھلایا، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اس کے بدلے میں ہم بدلہ تو دور کی بات تم سے شکریہ کے بھی روادار ہیں، ہم شکریہ کی بھی طلب تم سے نہیں رکھتے ہیں۔ یہ گھرانہ ہے اہل بیت اطہار کا، اور ان کو پھر یہ مقام ملا، قرآن کو ایسا فالو کیا، قرآن کی ایسی پیروی کی کہ پھر رب نے ان کی اداؤں کو ہی قرآن بنا بنا کے اتارنا شروع کر۔ یہ وہ معراج ہے تعلق کی قرآن کے ساتھ اور قرآن نازل کرنے والے رب کے ساتھ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس گھر کے فرد فرید ہیں۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں ایک منقبت کے کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ ریاض حسین چودھری صاحب اللہ تعالیٰ ہے، ان کے حلقے کے لوگ بھی تشریف فرما ہیں، ان کے صاحبزادے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان ہستیوں کے سادے ثواب کے لیے یہ بہترین ہدیہ اور تحفہ ہے۔ شاہ صاحب آپ کی اجازت سے میں چند شعر پڑھتا ہوں۔ آؤ بتاؤں کیا ہے تمہیں منصب حسین، آؤ بتاؤں کیا ہے تمہیں منصب حسین، صبح ابد کا نور ہے بس ایک شب حسین، اور یہ صفت مصطفیٰ وہ نواسہ عتیق کا۔ عبداللہ بن زبیر کی نظر ہے یہ شعر، نواسہ یار غار، جنہوں نے کربلا کے بعد، لوگ پوچھتے ہیں نا کیا ہوا، کربلا کے بعد نواسہ رسول نے وہی پرچم حسینی اٹھا لیا تھا اور 10 سال اٹھائے رکھا تھا، اور پھر شہید ہو کے ان کی لاش کی کعبے کی دیوار سے 3 دن لٹکتی رہی۔ یہ صفت مصطفیٰ وہ نواسہ عتیق کا، ابن زبیر یوں بھی ہیں ہم مشرب حسین، اور گویا کہ آپ محو تلاوت ہیں مصطفیٰ، گویا کہ آپ محو تلاوت ہیں مصطفیٰ، سجدہ ہے کیا کلام خدا پر لب حسین، خطبہ پڑھا جو نور نگاہ رسول نے، خطبہ پڑھا جو نور نگاہ رسول نے، ہر تیرگی کو کھا گئی تاب و تب حسین، اور صبر و رضا و عشق ہوئے طالبان فیض، صبر و رضا و عشق ہوئے طالبان فیض، دشت بلا کے بیچ کھلا مکتب حسین، صبر، رضا اور عشق یہ خود آگے مکتب میں داخلہ لیا ہی،
دشت بلا کے بیچ کھلا مکتب حسین، اور غازہ ہے غازیوں کے لیے تیری گرد راہ، غازہ ہے غازیوں کے لیے تیری گرد راہ، تجھ پر سلام مرتجس اے مرکب حسین، اور شہزاد جس نے دین کو بخشی نئی ضیا، شہزاد جس نے دین کو بخشی نئی ضیا، بھاری ہزار صبح پہ تنہا شب حسین، آؤ بتاؤں کیا ہے تمہیں منصب حسین، صبح ابد کا نور ہے بس ایک شب حسین، واحد دوانا کوئی ماتم نہ بیان کرنا ہے، کوئی ماتم نہ بیان کرنا ہے، آج ذکر حسین کرنا ہے۔ ابھی کے شیخ کے ساتھ میں بھی اس اختتامی نشست کے مدرسے کے ساتھ الحمدللہ بڑی خوش قسمتی ہمارے کو سازش ہے کہ آج ہمارے دنیا ملت اسلامی کے عظیم جو ہمیں شخصیات کے ہمارے ساتھ زیارت کی دعوت ہیں، ان کی دعاؤں سے بھی انشاءاللہ مستفید ہوگی۔ جیسا ہماری مسجد جامعہ ہے اور تفسیر کی جامعہ ہے، اس نشست میں آپ نے چھوٹی سی چیز سوال و جواب کی رکھی ہے، تو آپ حضرات کی خدمت ہے کہ کوئی ڈاکٹر صاحب اللہ کہ اپنے دستان کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ ڈاکٹر صاحب سے سوال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو میں ڈاکٹر صاحب سے کرتا ہوں، اس میں پسند ہوں کہ آپ کہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے فیصلہ شہادت کے حوالے سے میں جو خوبصورت پھول مغرب ابھی پرویز ارشدات سے نوازا ہے، تو ایک بڑی اہل سنت اور جماعت کی جو قیادت ہے ان کی طرف سے ایک بڑی تشویش کا ہمیں سامنا ہے کہ ہمارے ایک مخالف اپنا جو تنظیم ہے اہل تشکیل کی جو آتفی ساتھ ابھی بہت بڑی جو کانفرنس پاکستان میں نکالے ہیں، جس میں انہوں نے 3 بڑی کانفرنسیں اس سال سیالکوٹ میں بھی کی اور میں شامل ہوں، اور اپنے عزیز کے جو ہے نامور علماء جو مختلف فکر سے ذمہ داران وہ بھی شریک ہوئے، ہمارے قبلہ سیدنا عبدالصمد الرشد صاحب دامت اللہ کو وہ بھی شریک ہوئے۔ ان کا جو موضوع تھا وہ تھا کہ وحدت امت اور نظر اقبال، اقبال کی نظر میں جو امت ہے وہ کس طرح یہ واحد ہو سکتی ہے، ایک ہو سکتی ہے۔ تو ساتھ ساتھ ایک بڑا خوبصورت مضبوط جاندار آپ نے اپنا پیغام چھوڑا کہ وحدت کے مقام ہے۔ تو میں یہ آپ سے سوال کروں گا کہ آپ جو ہماری قیادت ہے وہ لوگوں کو وحدت کے حوالے سے پاکستان میں اور میں نشستیں کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کو آج آپ فکر اقبال کی روشنی میں جو بتا دیں، آپ اس مقابلہ کی روشنی میں کہ یہ امت جو ہے کس طرح ایک فکر اکٹھی ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑا پرانا مسئلہ ہے، قدیم مسئلہ ہے۔ امت کو اکٹھا ہونا چاہیے، یہ حکم ہے قرآن کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور وہ جو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کہا ہے نا، اللہ کی رسی وہ یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کے ذریعے آپ جمع ہو سکتے ہیں۔ اگر جمع ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے، ایک ہونا ہے، اتحاد کرنا ہے، اس کا واحد سورس قرآن ہے۔ اس رسی کو تھام لیں ایز اٹ از۔ اور میں جو کہا کرتا ہوں کہ طبیعت کو شریعت کے تابع کر لو، شریعت کو طبیعت کے تابع نہ کرو، تو اس شرط پہ ہر اتحاد قابل قبول اور جائز ہے کہ آپ قرآن کو، اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو اس شرط پہ اگر کوئی اتحاد کیا جا رہا ہے کہ ہم قرآن کو اوائڈ کر دیں، تو وہ حقیقت میں اتحاد نہیں ہے، وہ افتراق ہے جو نفسانیت اور مادیت کی بنیاد پہ ہو۔ اصل میں اتحاد و اتفاق وہ ہے جو قرآن کی بنیاد پہ ہو۔
اور جیسے قرآن کہہ رہا ہے ایسے ہی اس میں بغیر کسی قسم کی ترمیم کوئی تبدیلی کیے اور اپنے فرقے مسلک کے مزاج کو اس کے اوپر غالب اور طاری کیے بغیر پھر تو ہر اتحاد قابل قبول ہے۔ اور اگر آپ معاذ اللہ قرآن کسی کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہو اور آپ اس پہ سب و شتم کو ایمان سمجھتے ہو، سمجھ آ رہی بات؟ تو پھر کوئی اتحاد اتفاق ہے ہی نہیں، کوئی وحدت ہے ہی نہیں، وہ کچھ اور ہے، اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد کار فرما۔ ورنہ ہمیں تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار الا واحدہ، تمام جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ ایک کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پہ ہوگا۔ ہر وحدت اس فارمولے پہ جائز ہے، ہر فارمولے اس فارمولے پہ ہر اتحاد جائز ہے، اور جو اتحاد اس اصول اس ضابطے اور بنیاد سے ٹکرا جائے وہ اتحاد خود باطل ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ فریب ہے، وہ اعتقادی اور نظریاتی لوٹ مار ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو۔ یہ دنیا بڑی عجیب ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں بسا ابلیس آدم روئے ہست، فرمایا یہ وہ دنیا ہے کہ یہاں آدم کے روپ میں بھی کبھی ابلیس پھر رہا ہوتا ہے، بس ہر دستے نبایتار دستے، اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ اننے والا دے دیا کرو، پہلے دیکھ لیا کرو کہ کہیں آدم کے روپ میں یہ ابلیس تو نہیں پھر رہا۔ ہمارے بزرگوں نے جو رہنمائی کی ہے اس کی روشنی میں چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز منزل مقصود سے۔ یہ کچھ بچیاں پڑھی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ یہ مقدس تصویروں والے فلیکس یا اشتہار لیٹرین کی دیوار پر لگانا درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ بے ادبی ہے اور اس سے بچیں۔ اور یہ کسی کو بھگت رہی ہے قوم اس وقت، بات عملی کو نہیں ہم بھگت رہے، ہم بے ادبی کو بھگت رہے ہیں۔ مسجد میں دنیا کی باتیں بالکل نہ کریں، منع ہے۔ مسجد جس کام کے لیے بنی ہے وہی کریں، دنیا کو دین کے تابع رکھیں، دنیا کو دین کے تابع رکھیں۔ اگر اس کو بطور شرعی مسئلے کے آپ ڈسکس کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات اپنی پوچھ رہے ہیں، کسی سے سوال کر رہے ہیں، کسی عالم دین سے دنیاوی سوال بھی کر رہے ہیں، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ اپنے گھر کی، باہر کی، گلی محلے بازار کی وہ باتیں وہاں بیٹھ کے نہ کی جائیں، بلکہ مسجد کے آداب میں یہ شامل ہے کہ وہاں آپ اتنی بلند آواز سے ذکر بھی نہ کریں کہ کسی کو تکلیف ہو۔ باتیں دنیا کی تو بڑی دور کی بات ہے۔ داڑھی رکھنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، اتنی رکھنا لازم ہے، اگر نہ رکھے تو گناہگار ہوگا۔ ایک مشت تک، ایک مٹھی داڑھی کم از کم ہونی چاہیے، اگر بالکل نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا، مستقل تارک سنت ہوگا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، میں نے جتنا بھی ڈھونڈا ہے داڑھی منڈانے جیسا گناہ ہے ہی نہیں کائنات میں۔ یہ مطلب میں نے بڑی اس پہ ریسرچ کی، وہ ایسے کہ کوئی بھی گناہ آپ تصور کر لیں اپنے ذہن میں تو اس کا ایک ٹائم ہوتا ہوگا نا یار، ان کو آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں ختم ہو ہی جاتا ہوگا۔ چور نے چوری کر لی، بدکار نے بدکاری کر لی، شرابی نے شراب، جتنے کبیرہ گناہ ہیں تو 2-4-6 گھنٹے کا ہوگا بڑے سے بڑا گناہ۔ یہ اور پھر اس میں بھی یہ فرمایا کہ شریعت میں جب بندہ سو جاتا ہے نا، سو جاتا ہے تو وہ مرفوع قلم ہو جاتا ہے، اس پہ سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے۔ یہ واحد گناہگار ہے جو سویا ہوا بھی گناہگار ہے، بڑا اس سے بڑھ کے میں کیا اللہ پاک
نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، دعا والے چہرے کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اگر اس جیسی تھوڑی نقل کر لیں تو وہ کیا چاہیے؟ اس طرح کا ملتا جلتا چہرہ بنانے کی کوشش، نقل ہی ہے نا اصل میں، اور اللہ کو یہ پسند ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی نقل کی قیامت کو اسی کے ساتھ جھکایا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے اس بابرکت اور عظیم الشان سنت کو زندہ کرنے اور اختیار کرنے۔ آخری اپنے میزبان جو ہیں ڈاکٹر عتیق افضل صاحب، شفیقی صاحب، ذوالفقار شاہ صاحب، حافظ یونس صاحب، جناب ماسٹر ریاض صاحب، جناب پروفیسر کبیر صاحب، حافظ حسن صاحب، جناب بلال صاحب، مدثر صاحب، جناب عثمان صاحب، دیگر ان کے جو فقار ہیں ان کی طرف سے میں اپنے معزز مہمان نگرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ دور نزدیک سے تشریف آئے، محبت کو سلامت رکھے۔ دو انعام سماعت فرمانے کے بعد میں صاحب دعا کروں گا۔ ایک تو ماشاء اللہ جانتے ہیں کہ یہ دوشی کا بکس ہے، خزانۂ دوشی، میں بھائی کے پاس محمد شاہ صاحب گزشتہ 2 سال سے سیالکوٹ کے مختلف مساجد میں یہ دوشی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اپنی سرپرستی میں ہم لوگ محنتی کر رہے ہیں، تو کبھی اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دوشی کروڑوں کے حساب سے پچھلے سال ہمارے ساتھ میں پیش کیا گیا۔ خصوصی سلاقے کے جو لوگ ہیں نمازی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھ کے جو ہے وہ اس بکس پہ ڈالیں، اور جو دوسرے علاقوں میں بکس اگر وہاں بھی ڈالیں تاکہ وہ جب دوشی میں ہم نکالیں تو وہ بار بار اس ساتھ ہمارے ساتھ میں اسپائی ہوگا اور تب لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرا بیان ہے کہ ملت اسلامی کی وہ عظیم مرتبہ شخصیت مفسر اقدام عظیم سید نگار جناب حضرت جابر مجسس کی محمد کا انشاءاللہ آپ کا ماشاء اللہ 2 روز بعد راشی میں جو ہے وہ اپنا جمعرات جمعہ کو 19 محرم کو اپنا انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو رہا ہے۔ تو جو آپ وہاں جانا چاہتے ہیں ہمارے کیمپ میں علامہ شاہد صاحب، شاہ صاحب کے مسجد میں حافظ عباس صاحب، جو آپ جانا چاہیں شرکت کے لیے تو وہاں آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کیا پیش کروں گا کہ چند سے آج کے بعد جو خوش ہوا جن کے ساتھ ثواب کی وجہ سے دعاؤں کو تمام کیا گیا، سب کو جنت الفردوس والا مقام عطا فرمائے۔ ہم سب کو قرآن پاک کی محبت، اس کے بیان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ دوستوں نے دعا کی ہمیں سب کو ہر قسم کی ظاہر بات کی بیماری سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، ملک پاکستان کو سلامتی سے حفاظت عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کی اہل پاک کی سب ہم سب کو اسوہ حسین کی تابعی کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم